لیتے ہیں پھر اس کے اوپر ہی سختی کرتے ہیں. تو ہر بات سامنے رہنا چاہیے کہ کس حال میں کون کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کی حدیث پڑھیے. کون پڑھے گا؟ جی ہلو میں پڑھوں گا. جی پڑھیے. کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیے. مجید. عبد المجید. اچھا ہاں پڑھیے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولها تنعل واخرهما تنزع. استاد اسکرین اوپر کیجیے. ہاں اسکرین اوپر کی دکھا رہے. اچھا ابھی آیا؟ ابھی ٹھیک ہوا؟ ابھی آیا. ابھی آیا. اس سے پہلے نہیں آیا تھا؟ اچھا نہیں سر اس سے پہلے نہیں. ولتكن اليمنى. اچھا چلیے. ہاں تو دیکھیے اذن تعالی ان تعالی ينتعل باب افتعال سے ہے. تو اذن تعالی آپ نے پڑھا لیکن اذا ان تعالی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اذا ان تعالی جی مطلب کیا اس کا؟ بتا رہا ہوں آپ سنتے رہیے. ان تعالی نعال سے مشتق ہے. نعل نون عین لام نعل. نعل کہتے ہیں جو چیز بھی پہنی جائے کس کے لیے یعنی پاؤں میں جو پہنی جائے موزہ کے علاوہ تو اس کو نعل کہتے ہیں. نعل کہتے ہیں نعل. تو تھوڑا مضبوط والا یعنی چپل بھی ہو سکتا ہے جوتا بھی ہو سکتا ہے. چپل جوتے سب کو نعل کہیں گے. کھڑاؤن لکڑی کی چپل ہوتی تھی پہلے زمانے میں. اب نہیں ہوتی ہے. ہم لوگوں نے بچپن میں پہنا ہے. کھڑاؤن بولتے تھے. گاندھی جی کا کھڑاؤن آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو وغیرہ میں. تو ہم لوگ کے بھی کھڑاؤن تو دیکھا استاد دیکھا ہے. سب کو دیکھا ہے. اچھا کھڑاؤن دیکھا ہے. چلتا ہے ابھی کھڑاؤن دیکھا ہے. کھڑاؤن ابھی کہیں بکتی ہے. ابھی بکتی ہے مندروں ہاں مندروں میں بکتی ہے. پجاری لوگ استعمال کرتے ہیں. سنیاسی لوگ ہاں ہاں مندروں کے پاس دکانوں میں بکتی ہوگی. صحیح کہا. وہی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو نعل کہتے ہیں ہر وہ چیز جو پاؤں میں پہنی جائے موزہ وغیرہ کے علاوہ یعنی چلنے کے لیے تو اس کو نعل کہتے ہیں. تو نعل میں جوتا چپل کھڑاؤن سب آ جاتا ہے. تو اذن تعالی کے معنی ہے جب تم میں سے کوئی کھڑاؤن پہنے چپل پہنے اس کو تو فلیبدأ بالیمین تو وہ دائیں سے شروع کرے یعنی پہلے دائیں پاؤں میں چپل یا جوتا یا کھڑاؤن پہنے اور جب نکالے نزع مانے نکالے اخرجا نزع کے مانے نکالنا جب نکالے تو شروع کرے بائیں سے. تو شمال کے معنی بایاں یمین معنی دایاں یعنی جب نکالے تو بایاں پاؤں سے شروع کرے. وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ. اسی بات کی تشریح ہے کہ یمنا یعنی دایاں پاؤں اول ہونا چاہیے پہننے کے وقت اور آخر ہونا چاہیے نکالنے کے وقت. تو پہلا ان میں سے پہلا یمنا ہوگا جب پہنا جائے گا. لفظی معنی ہوگا تنل مانے جب پہنا جائے گا جب کھڑاؤن پہنا جائے گا. اور ان دونوں میں سے آخر ہوگا. انسان کے پاس دو پاؤں رہتے ہیں نا تو جب آخر ہوگا جب اس کو نکالا جائے گا تو پہننے کے وقت دایاں پاؤں سے شروع کرنا اور نکالنے کے وقت بایاں پاؤں سے شروع کرنا. یہ اس حدیث میں کیا ہے؟ البداءۃ بالیمین مشروعۃ فی جمیع الاعمال الصالحہ. تمام اعمال میں دائیں سے شروع کرنا یہ ہے مشروع، یہ ہے شریعت میں ثابت.
مشروع کے معنی آتے ہیں شریعت میں ثابت شدہ قانون. تو شریعت میں مشروع کے معنی قانون بنایا ہوا. تو مشروع کبھی واجب ہوگا، کبھی فرض ہوگا، کبھی سنت ہوگا. تو مشروع کے معنی جو قانون ہے، جو طریقہ ہے. تو تمام اعمال میں طریقہ یہ ہے کہ دائیں سے شروع کیا جائے. یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. لفظ الیمین حسا فی القوہ و شرعا فی الندب الی تقدیمها. کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یمین جو ہوتا ہے وہ قوت کے اعتبار سے یعنی محسوس کیا جاتا ہے. وشرعا فی الندب الی تقدیمها، اور شریعت کے اعتبار سے مندوب یہ ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے، جو دائیں ہے اس کو. یہ بات ہے. انما یبدأ بالشمال عند الخلع، جب کوئی چیز نکالا جائے، یعنی یہ اچھی چیز جب نکالی جائے تو یعنی کپڑا نکالا جائے یا پاؤں سے چپل نکالی جائے، کوئی بھی چیز جب نکالی جائے جو اچھی چیز ہو، وہ جب نکالی جائے تو نکالنے کے وقت خلق کے معنی آتے نکالنا، اتارنا. فخلعن علیک کہا گیا انک بالواد المقدس طویٰ، کہ آپ اپنے جوتوں کو، اپنے چپل کو، آپ اپنے پاؤں میں جو پہنا ہے اس کو نکال دیجئے، آپ مقدس وادی میں، طویٰ کی مقدس وادی میں. یہ قرآن نے کہا سورہ قسم طٰہٰ میں اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وادی طویٰ میں پہنچے. تو اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ لباس میں عزت ہے، کرامت ہے. لباس ایک کرامت ہے، لباس کے لیے ایک عزت ہے. اور اس لیے کہ لباس سے حفاظت ہے، بقایا ہے. فلما قالت الیمین اکرم من الیسریٰ، تو جب یمین یسریٰ سے اکرم ہے، یعنی یسریٰ سے دایاں، بایاں سے باعزت ہے، دایاں بایاں کے مقابلے میں باعزت ہے. بدی بہا فی اللبس، تو اس سے شروع کیا جائے گا، یعنی یمنہ سے شروع کیا جائے گا پہننے میں. اور اخرت فی الخلع، اور اتارنے میں مؤخر کیا جائے گا تاکہ اس کی کرامت زیادہ دیر تک رہے، دائم رہے. تو پہلے پہنا، آخر میں اتارا. دایاں پاؤں میں پہلے پہنا، آخر میں اتارا. تو بایاں کے مقابلے میں دائیں کو عزت ملی. تو ہمیشہ دائیں کو بائیں کے مقابلے میں عزت دینا چاہیے. وہ حصتها من اکثر، اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا. یہ ہے. تو ہر کام میں، ہر اچھے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دائیں سے شروع کرتے تھے. اور ہر برے کام میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے. مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے معلوم ہے؟ یس سر. ہاں جی. اور جی استاد مسجد میں داخل ہونے کا ادب کوئی بیان کرے گا؟ میں چپ ہو جاتا ہوں، تم لوگ بولتے رہے. میں جب بولتا ہوں تو تم لوگ بولتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آواز ٹھیک ہے استاد، بول رہا. کیا کر رہا ہوں؟ جب پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے رائٹ والے اپنے جو لیگ اس کو ڈالتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ، اور جب ماشاء اللہ. اور پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں نماز کے بعد تو بایاں کو ہم یہ کرتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا. لیفٹ والے کو آپ کے بعد بولتے ہیں چلے. اس کا اچھا دعا اثر بھول رہے ہیں. ہاں اچھا، اللہم چلیے دعا. تو وہ ادب کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کا؟ کہ مسجد چونکہ اچھی جگہ ہے، پاک جگہ ہے. تو اچھی جگہ میں، پاک جگہ میں جانے میں کیا رکھیں گے؟ پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے، پھر
نکلنے کے وقت کیا کریں گے؟ نکلنے کے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں گے. بیت الخلاء میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ پہلے بایاں پاؤں رکھیں گے پھر دایاں پاؤں رکھیں گے, اور نکلنے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے پھر بایاں پاؤں رکھیں گے. تو ہر اچھی جگہ میں دایاں کو مقدم کریں گے اور ہر بری جگہ میں بایاں کو مقدم کریں گے. یہ ہے, سمجھا؟ اور ہر بری جگہ سے اچھی جگہ سے نکلنے میں کیا کریں گے؟ دایاں کو مؤخر کریں گے, بایاں کو مقدم کریں گے. اور ہر گندی جگہ سے نکلنے میں دایاں کو مقدم کریں گے اور بایاں کو مؤخر کریں گے. یہ ہے. چلیے یہ حدیث کون پڑھے گا؟ تعظیم پڑھو. تعظیم یا تعظیم؟ یا استاد نام ہاں کون پڑھے گا بتاؤ؟ ان علی. میں پڑھوں سر؟ محمد چاند. کوئی بھی پڑھے, کون بتا دو بس. ہاں محمد چاند پڑھے. چاند پڑھو, ماشاء اللہ اچھا بچہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین پہ سے فون آ گیا. ارے یہ بہت مشکل ہے, یہ سمیع والے کو پڑھانے کے لیے الگ فون دینا چاہیے. کیا کریں ہم لوگ غریب. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمشي في نعل واحدة يلهما جميعا لهما جميعا متفق علیہ. چلیے یہ تو فون آیا, کاٹ دیا, کیا کریں گے بعد میں دیکھیں گے کون ہے. اچھا کبھی کبھی کوئی بچہ بھی فون کرتا رہتا ہے بیچ میں کہ ہم کو نہیں مل رہا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. ہمارے صاحب استاد ہیں, انہوں نے ایک الگ فون اسی کے لیے پڑھانے کے لیے مخصوص کیا, لیکن ان کے پاس پیسہ ہے, وہ گلف میں 8 سال کما کے آئے. ان کے والد صاحب بھی گلف میں رہتے تھے, ہم تو ایک معمولی مولوی ہے, میرے والد صاحب بھی ایسے ہی مولوی تھے, تو کہاں سے خریدیں گے. اور تو 2 سال سے رمضان میں بھی تراویح پڑھانے کا جگہ نہیں ملتی. یہ فون 2 سال پہلے خریدے تھے تراویح کے پیسے سے. چلیے تو حدیث ہے. بہرحال ابھی بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ بچوں کا میسج آتا رہتا ہے, یہ 6-7 کلاس کا میسج آتا رہتا ہے, دوسرے بہت سارے گروپ میں لوگ شامل کیے ہوئے ہیں اس کا میسج آتا رہتا ہے. پریشان ہے. شافی صاحب نے اچھا کیا ہے, جامعہ کے لیے ایک الگ موبائل رکھا ہے, باقی کے لیے الگ موبائل رکھا ہے. چلیے تو بہرحال یہ حدیث سنیے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحدة, کہ تم میں سے کوئی ایک چپل میں نہ چلے, اور وَلْيُنْعَلُمَا جَمِيعًا, پہنے تو دونوں کو ایک ساتھ پہنے, اور جب نکالے تو دونوں کو ایک ساتھ نکالے. یعنی ایک پاؤں میں چپل پہننا, دوسرے پاؤں میں چپل نہیں پہننا, یہ اچھا نہیں ہے, یہ صحیح نہیں, ناجائز حرام نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا کہ پہنو تو دونوں میں پہنو, نہیں پہنو تو کسی میں نہیں پہنو. اب اس کے وجہ کیا آگے بتا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چپل خراب ہو گئی رہتی تھی, ایک ہی چپل پہنے رہتا ہے, ایک پاؤں ننگا رہتا ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. اب کیوں ایسا کہا اللہ کے رسول نے کہ تم میں سے کوئی ایک چپل پہن کر کے, ایک پاؤں میں چپل پہن کر کے نہ چلے. میں نے بتایا کہ نال کا معنی کیا ہے, چپل جوتا سب ہے. اردو میں ابھی تک شاید کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو جوتا اور چپل دونوں کے لیے ہو, سمجھا. اور ملیالم میں ہے پادا رکشا بولتے ہیں, پادا رکشا یعنی جو پاؤں کی حفاظت کرنے والے جو بھی چیز ہو, تو پادا رکشا بولتے ہیں, پادا رکشا یعنی پاؤں کی حفاظت کرنے والے. ہم اردو میں کوئی لفظ ہو, اگر آپ لوگ ادیب ہو تو بتائیے. تو نال کا معنی چپل بھی ہو سکتا ہے, جوتا بھی ہو سکتا ہے, کھڑاؤن بھی ہو سکتا ہے. تو ایک چپل میں یا ایک جوتے میں یا ایک کھڑاؤن میں نہ چلے. وَلْيُنْعَلُهُمَا جَمِيعًا, دونوں کو ایک ساتھ پہنے. 2 ہی پاؤں ہوتا ہے نا, 3 پاؤں تو ہوتا نہیں. 3 پاؤں کا کوئی آدمی دیکھا
انسان کے تو 5 کی جگہ 6 انگلیاں 7 انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن 3 ہاتھ والے اور 3 پاؤں والے آدمی نہیں دیکھے۔ او لیخلعہما جمیعا، یا دونوں کے ایک ساتھ نکالے۔ کیوں ہے؟ کہتے اسلام کامل مذہب ہے، یعنی اسلام ہر جگہ کمال چاہتا ہے، وَيَدْعُو إِلَى الْكَمَال، اور کمال کی دعوت دیتا ہے، یعنی کمال، پورا، کسی چیز کا پورا ہونا، ہر چیز میں مکمل ہونا، اور جمیل ہے، اسلام جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کپڑے پہننے کے لیے کہا، یہ نہیں کہ دیکھو سادھو لوگ، جو ہندو کا سادھو لوگ ہوتا ہے، کون سے ڈھنگ میں ہوتا ہے، کپڑا نہیں پہنتا ہے، بھبوت مل لیتا ہے، راکھ مل لیتا ہے جسم پر، عجیب ڈھنگ کا آدمی رہتا ہے، ننگا رہتا ہے، تو یہ سب انسان اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبے بال رکھتے تھے، لمبی داڑھی بھی رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹکلا ہونا پسند نہیں تھا۔ یہ ٹکلا ہونا یعنی بال کاٹنا، یعنی مونڈنا، یہ حضرت علی کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ یہ مدرسوں میں بال چھوٹا کراتے اس لیے تاکہ بچے بال میں زیادہ ٹائم نہیں لگائے، پڑھنے لکھنے میں ٹائم لگائے، لیکن بعض اساتذہ منع کرتے کہ نہیں، بال مڈانا نہیں، بال مڈانے پر غصہ ہوتے، کہا کہ یہ ان کی عادت ہے، کیا بولتے ہیں، ایک خوارج کی ایک فرقہ تھا، گمراہ فرقہ، ان کی عادت ہے۔ تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو آپ بہت بڑے بال نہیں رکھے، بہت چھوٹے بھی نہیں رکھے، لیکن آپ جس بال کی حفاظت کر سکتے ہو، اگر آپ کے پاس بال کی حفاظت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بہت پڑھنے لکھنے کے لیے بہت ہے، تو بال نہیں رکھے، چھوٹا بال رکھیے۔ ہمارا جو لیڈر ہے بہار کا لالو پرساد، وہ چھوٹے بال رکھتا ہے، تو اس سے پوچھا، ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، پرانا انٹرویو ہے، کچھ دن پہلے دیکھا، اس میں کہا کہ آپ چھوٹے بال کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ چھوٹے بال اس لیے رکھتا ہوں تاکہ کنگھی کی ضرورت نہیں پڑے، اور یہ فوجی کٹ بال ہے، کہ فوجیوں کو بڑے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اچھی بات ہے، تو بال رکھیں گے تو بال کی حفاظت کرنے پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے تو ہر دن تیل لگاتے تھے۔ آج کل کے بچے بال رکھتے ہیں لیکن اس کو تیل نہیں لگاتے۔ بال رکھو، تیل لگاؤ، اچھا تیل لگاؤ، جو آپ سے پیسہ ہے اچھا تیل لگاؤ، اچھا سے اچھا تیل لگاؤ، کم سے کم ناریل تیل لگایا کرو، ناریل نہیں تو سرسوں کا تیل لگایا کرو، لیکن بہت سارے بیچارے غریب ہوں گے، وہ سرسوں کا تیل بھی نہیں ملتا، سرسوں کا تیل بھی یہ کم وقت حکومت کے زمانے میں 60 کلو سے 200 کلو ہو گئے، 200 روپے کلو، 60 روپے کلو سے 200 روپے کلو ہو گئے۔ بہرحال تو اگر بال رکھتے ہیں تو بال رکھنے کا آپ بال کی حفاظت بھی کیجیے، اس کو اچھے ڈھنگ سے رکھیے۔ اب دیکھیے یہاں جو بات ہے کہ اللہ اسلام جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو یہاں جو منع کیا اللہ کے رسول نے کہ ایک پاؤں میں مت چلو، تو جب یہ آدمی ایک پاؤں میں چلے گا تو ایک پاؤں اونچا رہے گا، ایک پاؤں نیچا رہے گا، تو یہ چلنے میں عجیب لگے گا، اس میں خوبصورتی نہیں لگے گی۔ فَإِنَّ مِشْيَ الْإِنسَانِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدٍ فَفِي مُثْلَةٍ وَتَشْهِيرٌ، تو کہتے ہیں اگر انسان کا چلنا ایک نال میں، ایک چپل میں، ایک جوتے میں یا ایک موزے میں، موزہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، چمڑے کا موزہ مراد ہے، ایک موزے میں، تو اس میں مسلح اور تشہیر ہے۔ مسلح اور تشہیر کا معنی یعنی جسم کو بدل دینا، ناک آنکھ کان وغیرہ کاٹ لینا۔ یہ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، تو بدر میں ہندہ کے بھائی اور والد اور چچا انتقال کی مر گئے تھے، مطلب مارے گئے تھے، کافر تھے، تو اس نے کہا تھا کہ حمزہ کو میں حمزہ کو مرواؤں گی اور اس کا کلیجہ چباؤں گی، تو ان کا مسئلہ کیا گیا، یعنی ناک کان کاٹ لیا گیا۔ تو تغیر یعنی خلق میں تغیر، جسمانی جو حالت ہے اس میں تغیر کو مسئلہ اور تشہیر کہتے ہیں۔ وہ مخالفت للمعتاد، اور یہ عادت کے خلاف ہے کہ آدمی ایک چپل میں چلے، عادت کیا دونوں چپل میں چلتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپل میں چلنے سے منع کیا۔ فَإِمَّا يَنْهَ الرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا أَوْ إِمَّا يَتْرُكَهُمَا، یا تو آدمی کو چاہیے کہ دونوں کو ایک ساتھ پہنے یا ایک یا دونوں کو چھوڑ دے۔
اور وہ پیدل چلے، وَيَكُونَ حَافِيًا، حافین یعنی پیدل رہے اور بغیر چپل کے رہے۔ حافی کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے پاس چپل نہیں، تو بے چپل کے رہے، ننگے پاؤں رہے۔ تو حافین کا معنی ننگے پاؤں رہے، حافین کا معنی ننگے پاؤں رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہنتے تھے، یعنی کبھی چپل پہنتے تھے اور کبھی نہیں، کبھی جو ہے ننگے پاؤں چلتے تھے۔ تو ننگے پاؤں بھی چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چپل بھی پہنتے تھے۔ اور ننگے پاؤں چلنے کے لیے آج ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں، خاص طور سے کھردری جگہوں میں، اس لیے آج کل کچھ چپل آئے ہیں جس میں گول گول بنا ہوا رہتا ہے اوپر والے حصے میں، کچھ کیا کہتے ہیں وہ چپل پہننے سے اچھا ہوتا ہے، یعنی حرکت ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کنکر پر چلنے کے لیے، تو کھردرے راستے پر چلو، کھردرے راستے پر چلیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ تو آج کل کا زمانہ جتنا ماڈرن ہو گیا اتنی بیماری بڑھ گئی۔ پہلے زمانے میں جتنا آدمی ماڈرن زمانہ نہیں تھا، سیدھی سادی زندگی گزارتا تھا تو صحت مند رہتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا لا یمشی احدکم فی نال واحد، کہ نہ چلے، تم میں سے کوئی نہ چلے، تو یہ کیا، یہ نہیں جو ہے، تو نہیں میں اصل تحریم ہے، یعنی جب کسی چیز کو نہیں کے صیغے کے ساتھ منع کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ مت کرو یا یہ مت کرے، نہ کرے، تو یہ اس کا مطلب حرام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو لا یمشی ہے، اس کا جو لفظی اعتبار سے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ممنوع ہے، حرام ہے، یعنی ایک پاؤں میں چپل پہننا حرام ہے، ایک پاؤں میں چپل پہننا، ایک پاؤں میں چپل نہیں پہننا کر چلنا حرام ہے، ایسا سمجھا جائے گا۔ لیکن جمہور فقہا نے اس نہی کو کراہیت پر محمول کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ نہ چلے لا یمشی احدکم فی نال واحدہ، تو یہ جو نہیں ہے یہ کراہت کے لیے، یعنی اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ چلے، اچھا نہیں لگتا، یہ بات ہے۔ اور تو ایک نال میں بغیر حاجت کے چلنا مکروہ ہے۔ اب یہاں حاجت آ گئی، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بغیر چپل کے نہیں چل سکتا، جیسے میں بغیر چپل کے نہیں چل سکتا، میرے پاؤں میں کچھ ہے جو جس کی وجہ سے میں نہیں چل سکتا۔ اب میرے جیسے ایک آدمی کا ایک چپل ٹوٹ گیا راستے میں، اب وہ دوسرا چپل بھی بغیر اتار لے گا تو ایک پاؤں میں تو تکلیف ہوگی ہی، دوسرے پاؤں میں بھی تکلیف ہوگی۔ تو ایسے آدمی کو جس کو چلنے میں زیادہ تکلیف ہو، تو وہ آدمی کا چپل اگر ٹوٹ گئی چپل اگر کہیں، اور ایک پاؤں میں نہیں چپل ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ دوسرے پاؤں کی چپل بھی وہ اتار دے، اسی لیے کہا حاجت۔ اگر حاجت نہیں، بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے، بہتر یہ ہے کہ اگر چپل ہے تو دونوں میں پہنو، نہیں چپل ہے تو یا چپل ٹوٹ گئی تو دونوں کو اتار دو، یہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں کی حکمت کیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا کہ نہ چلے ایک چپل میں؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ نال جو ہے یہ پادہ رکشا جو ہے، یعنی جو بھی پاؤں میں ہم چپل یا کراؤن یا جوتا پہنتے ہیں، وہ کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ آدمی بچے اس چیز سے جو زمین میں ہے۔ جیسے زمین میں کیا ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے یا گندگی ہوتی ہے، یا بھی جو چیز ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، پینٹ وغیرہ ہوتا ہے پاؤں میں لگ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ پاؤں میں لگ جاتے ہیں تو کاٹ لیتے ہیں، یا ان کا مکڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کا کاٹتا نہیں لیکن اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ چپل جو ہے پہنا جاتا ہے یا جوتا پہنا جاتا ہے۔ فَإِذَا انْفَرَدَتْ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ احْتَاجَ الْمَاشِيَ أَن يَتَوَقَّى لِإِحْدَى رِجْلَيْهِ مَا لَا يَتَوَقَّى لِلْآخِرِ۔ اب یہ کہ اگر ایک آدمی نے دو پاؤں میں سے ایک میں پہنا دوسرے میں نہیں پہنا، تو وہ چلنے والا محتاج ہے کہ وہ بچائے اپنے پاؤں میں سے ایک کو اس سے جو دوسرے سے نہیں بچا رہا ہے، تو ایک پاؤں کو بچا رہا ہے دوسرے پاؤں کو نہیں بچا رہا ہے۔ اب اگر ایسی جگہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ دوسرا پاؤں کا بھی نکال دے گا تو اور ایک پاؤں میں تکلیف ہوگی دوسرے پاؤں میں بھی تکلیف ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ نہ اتارے،
لیکن اگر عام حالات ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے زیادہ، تو نہ اتاریے ہیں۔ تو اب اگر ایک پاؤں میں چپل ہوگا، ایک پاؤں میں چپل نہیں ہوگا، تو اس کے چلنے کے انداز میں کیا ہوگا، وہ اپنا چلنے کا ڈھنگ اس کا خراب ہو جائے گا۔ فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ طَبِيعَةِ مِشْيَتِهِ، اپنے چلنے کے ڈھنگ کی طبیعت سے وہ نکل جائے گا، ایک پاؤں اونچا رہے گا، ایک پاؤں نیچا رہے گا، اور کبھی کبھی کیا ہوگا کہ وہ اس کی وجہ سے گر سکتا ہے۔ وَلَا يَأْمَنُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السُّقُوطِ، اور وہ گرنے سے نہیں بچ سکتا، معمون نہیں رہے گا۔ تو مقصد یہی ہے کہ اگر ایک پاؤں میں چپل ہوگا، ایک پاؤں میں چپل نہیں ہوگا، تو اس کا بیلنس نہیں ہوگا، یا ایک پاؤں کو تو عزت دے رہا ہے، دوسرے پاؤں کو بے عزت کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی پریشانی، زیادہ پریشانی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی آدمی کو دونوں پاؤں میں تکلیف ہے، بغیر چپل کے نہیں پہن سکتا ہے، ایک چپل ٹوٹ گئی، اب دوسری چپل کو بھی نکالا تو دوسرے پاؤں، ایک پاؤں میں تکلیف ہے، دوسرے پاؤں میں بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ایسے حالات میں اگر ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں وہ چپل نہیں خرید سکتا یا جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنا گھر چلے گئے، ایک چپل پہن کر کے دوسرے چپل کو اگر پھینکنے کے لائق ہے تو پھینک دے، اور اگر اس کو سلا سکتا ہے بعد میں سی کرنے کے لائق ہے تو اس کو اپنا ہاتھ میں رکھے رہے، یا اس میں کوئی تھیلی وغیرہ اس میں رکھ لے۔ لیکن اگر بغیر چپل کے دونوں پاؤں میں چل سکتا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو بغیر چپل کے چلے، دونوں کو رکھ لے، پھر بعد میں ٹھیک کرا کر دونوں کو پہنے یا نیا خرید کر پہنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہلو جی استاد سمجھ گیا۔ جی سمجھ گئے، چلیے ہاں ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی استاد جی فرمائیے۔ فرمائیے، کوئی سوال ہو تو فرمائیے۔ جی استاد، سوال اس پہلے والے حدیث سے ہے۔ جی فرمائیے۔ آپ اس میں دایاں اور بائیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے دایاں، تو اس میں حکمت ہے کچھ؟ ہمارے سب ہاتھ پیر برابر ہیں؟ نہیں، حکمت یہی ہے کہ جو بھی یمین ہے، یمین دایاں، جی سمجھا، دایاں جی جی آدمی دایاں کو عزت دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہمارے دایاں ہاتھ میں طاقت زیادہ دی ہے۔ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، دایاں ہاتھ سے ہی کام کرتے ہیں نا، جی بائیں ہاتھ سے کام جی جی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی قدم اٹھاتے ہیں تو خود بخود ہمارا قدم پہلے کہاں، کون سا قدم اٹھتا ہے؟ اب غور کریں، ہمارا پہلا قدم کون اٹھتا ہے؟ دایاں اٹھتا ہے۔ تو ہمارے دایاں ہوتا ہے۔ دائیں حصے میں طاقت زیادہ ہے، سمجھا، اچھا جی جی طاقت زیادہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو جی بالکل۔ آپ نے ایک حدیث اور پڑھی ہوگی کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ تو دیکھیے، کہیں بھی جو طاقتور ہوگا اس کو مزید طاقتور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس کو، اس کی طاقت کو کی حفاظت کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بایاں کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جائے گا، لیکن جب شروع کیا جائے گا تو دایاں سے شروع کیا جائے گا، پھر بایاں کو۔ تو ہر اچھی جگہ میں، ہر اچھی چیز کے لیے دایاں کو آگے کیا جائے گا، اور ہر بری چیز کے لیے، یعنی ہر بری جگہ کے لیے، بری چیز مطلب یعنی حرام چیز نہیں، مطلب بری جگہ جیسے پیخانہ کی جگہ، بیت الخلاء کی جگہ، تو وہاں جائیں گے تو ہم دایاں کو نہیں رکھیں گے، پہلے بایاں کو رکھیں گے۔ تو یہ دایاں کی ایک تقریم ہے، دایاں کو عزت دینا ہے۔ تو جو بھی عزت والا ہوگا، طاقت والا ہوگا، اس کو عزت دی جائے۔ جو مومن ہے، بڑا مومن ہے، سمجھا، یعنی تقویٰ کے اعتبار سے کیا کرتا ہے، تقویٰ کے اعتبار سے بڑا ہے، تو وہ عزت کے لائق زیادہ ہوتا ہے۔ تو جی ہر جگہ اس کا اعتبار ہے قوت کا۔ اسلام میں اس قوت کے اعتبار ہے جو خیر کے کاموں میں کیا کرتا ہے، آگے رہتا ہے۔ تو ایک نیک آدمی خیر کے کام میں آگے رہتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار زیادہ ہوگا۔
اس لیے کہ وہ قوی فی الایمان ہے. اسلام میں قوی فی الایمان کا اعتبار ہے, قوی فی المال کا اعتبار زیادہ نہیں ہے. حالانکہ قوی فی المال کا بھی اعتبار ہے, ایسا نہیں ہے. سمجھ میں ہی بات, بالکل ایسا جی نہیں کہ بالکل جی. مال والوں کا اعتبار نہیں, مال والوں کا بھی اعتبار ہے, لیکن مال والا کے مقابلے میں ایمان والے کا زیادہ اعتبار ہے. تو ایمان بھی افضل. ایک دولت, سمجھ میں ہی بات, جی ایمان سر بھی جناب ایک شکریہ. دولت. جی شکریہ جہاں سمجھ گیا سر. تو یہاں مقصد یہی ہے کہ دائیں کو عزت دینا ہے, دائیں کو عزت دی, اس لیے کہ ہر کام میں دائیں آگے رہتا ہے, ہر نیک کام میں, تو دائیں کو عزت دینا یہی حکمت ہے. چلیے شکریہ, جزاک اللہ. استاد اٹینڈنس. یہ اٹینڈنٹ خود آپ لوگ ہمیشہ ہر وقت رہیں, اس میں یہ بھی دکھاتا ہے کون کتنا پرسنٹ آ رہا. تو آپ لوگ نہیں, استاد آواز صاف نہیں ہے آپ کی. اسے میں سیٹ کر دیا, خود بخود حاضری ہوتی ہے. جی یہاں پر دو لوگ ہیں نا, وہ اس کی وجہ سر کسی وہ طرف دو سے لوگ کا تو بھی مجھے آتے ہیں نا. معلوم ہے, وہ ہاں دو ٹھیک ہے استاد. لوگ وہ دو لوگ کا معلوم ہے, وہ دو لوگ کا میں اعتبار کروں گا, سمجھا, لیکن وہ دو لوگ گھپلا نہیں کرنا. اچھا بچے لوگ ہیں, میں جانتا ہوں, 2 سال جی ٹھیک ہے. 2 سال رہتا ہے, وہ دونوں بچے کو میں جانتا ہوں, مجھے ان کے اوپر بھروسہ ہے. اور کچھ جی بچوں کو بالکل میں استاد نہیں ہونا چاہیے. جانتا. کیا کریں, جی آپ کا شکریہ استاد, آپ ہم پر بھروسہ رکھیں. چلو جی, نہیں بھروسہ ضروری ہے, استاد شاگرد کا استاد کے اوپر بھروسہ ضروری ہے. بھروسہ جی نہیں ہے تو کام نہیں چلتا ہے, سمجھ میں نہیں بات. جی السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سر, چلو السلام ٹھیک ہے, علیکم. ابھی دعا ٹھیک ہے کرنا جزاک میرے اللہ لیے. خیر. اللہ ہمارے لیے بھی استاد. انشاءاللہ.